ہر قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک فیصلہ کافی ہوتا ہے، اور برکینا فاسو کے لیے وہ فیصلہ کیا پریزیڈنٹ ابراہیم تراورے نے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس پروجیکٹ کی جو صرف ایک فیکٹری نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ سوچئے ایک ایسا ملک جو دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے، وہاں ایک اتنا بڑا پولٹری پلانٹ کھلا ہے جو صرف برکینا فاسو کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو چکن ایکسپورٹ کرے گا۔ یہ صرف ایک اکونومیکل پلان نہیں بلکہ ایک فوڈ ریولوشن ہے، اور آج ہم اس ریولوشن کے اصل راز اور ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ کو ہسٹری یا مسٹری ویڈیو پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اس پروجیکٹ کی ٹیکنیکل اور اصل ڈیٹیل کی طرف۔ برکینا فاسو کا سب سے بڑا چکن پروسیسنگ پلانٹ بنایا گیا ہے ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر بوبو ڈایالاسو میں۔ یہ شہر ملک کا اکونومیکل ہب مانا جاتا ہے، اور یہاں سے ملک کی آلموسٹ ہر کونے تک سپلائی پہنچانا آسان ہے۔ اس پلانٹ کا انوگریشن 2024 میں کیا گیا، اور اس کا بجٹ تھا تقریباً 42 ملین $۔ یہ پیسہ صرف گورنمنٹ کا نہیں تھا بلکہ اس میں لوکل اور ریجنل انویسٹر نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ مطلب یہ پروجیکٹ صرف سرکاری نہیں بلکہ عوام کا بھی ہے۔ اب ذرا پلانٹ کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ پلانٹ ہر دن 2,50,000 چکن کو پروسیس کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مطلب اگر آپ سوچیں تو ہر گھنٹے میں ہزاروں چکن تیار ہو کر مارکیٹ میں بھیجی جا سکتی ہیں۔ سب سے مزے کی بات، پروسیسنگ کا مطلب صرف سلاؤٹر کرنا نہیں ہے، اس میں کمپلیٹ ماڈرن سسٹم لگایا گیا ہے، جیسا کہ آٹومیٹڈ سلاؤٹرنگ لائن جو انٹرنیشنل ہائیجین سٹینڈرڈ فالو کرتی ہے، کولڈ اسٹوریج فیسلٹیز جہاں پروسیسڈ چکن کو لمبے وقت تک فریش رکھا جا سکتا ہے، پیکیجنگ یونٹ جہاں چکن کو الگ الگ پورشن اور پروڈکٹ میں پیک کیا جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کنٹرول لیبوریٹری جہاں ہر بیچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ اور سیفٹی کے سٹینڈرڈ پہ کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ یہ پلانٹ صرف را چکن پروسیس نہیں کرے گا بلکہ ریڈی ٹو کوک اور ریڈی ٹو ایٹ پروڈکٹ بھی بنائے گا۔ مطلب چکن نگٹس، سوسیج، میرینیٹڈ چکن اور فروزن پیک جو پہلے برکینا فاسو کو امپورٹ کرنے پڑتے تھے، اب وہی چیزیں اپنے ملک میں بنے گی۔ اور یہ پروجیکٹ انرجی ایفیشنٹ بھی ہے۔ پلانٹ میں سولر پینل لگائے گئے ہیں تاکہ الیکٹرسٹی کا خرچہ کم ہو، اور ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے جو پولٹری کے ویسٹ کو فرٹیلائزر اور بایو گیس میں کنورٹ کرے گا۔ مطلب پالوشن کم ہوگا اور فارمنگ کے لیے آرگینک کھاد زیادہ ملے گی۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ صرف اس پلانٹ میں ڈائریکٹلی 2,000 لوگ کام کریں گے، لیکن انڈائریکٹلی اس کا فائدہ 6,000 سے زیادہ لوگوں کو ہوگا، کیونکہ چکن فارمنگ، فیڈ میلز، ٹرانسپورٹ، کولڈ چین لاجسٹک اور ریٹیل مارکیٹ سب میں نئی جابز کریٹ ہوں گی۔ ایک اور بڑی بات، اس پلانٹ کا 60% پروڈکشن لوکل مارکیٹ کے لیے رکھا گیا ہے اور 40% ایکسپورٹ کے لیے۔ مطلب نہ صرف برکینا فاسو اپنے لوگوں کو کھلائے گا بلکہ پیسے کما کر دوسرے ملکوں کو بھی سپلائی کرے گا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ برکینا فاسو ایک چکن ایکسپورٹر بنے گا۔ دوستو، آپ سمجھ رہے ہو نہ کہ یہ پروجیکٹ صرف فیکٹری ہے بلکہ ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی شیلڈ ہے جو ملک کو امپورٹ سے آزادی دے رہا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا برکینا فاسو کا یہ چکن پروسیسنگ پلانٹ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک نئی سوچ کا نیا سفر ہے۔ ایسا پروجیکٹ جو ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کرے گا، جابز کریٹ کرے گا، اور سب سے بڑی بات، عوام کو خود مختاری دے گا۔ آج کے دور میں جب ہر چھوٹی چیز امپورٹ کرنا پڑتی ہے، برکینا فاسو کا یہ فیصلہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو چھوٹا ملک بھی بڑے خواب سچ کر سکتا ہے۔ ابراہیم تراورے کا ویژن صرف ایک پولٹری پلانٹ تک محدود نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ان کے ان سب پلان کی پہلی لائن ہے جو برکینا فاسو کو افریقہ کا ایک نیا فوڈ پاور ہاؤس بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سوچئے ایک ملک جو پہلے سروائیور کے لیے سٹرگل کرتا تھا، اب اپنے نیبرز کو ایکسپورٹ کرے گا۔ یہی ہوتی ہے اصلی لیڈرشپ اور اصلی قوم کی خود مختاری، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا افریقن ملک اتنے لیمیٹڈ ریسورس کے باوجود اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنے ملکوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھو، ریسورس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ویژن اور جذبہ۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیم تراورے افریقہ کا چہرہ بدل دینے والے لیڈر بن سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔